السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تربیت میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ اور عنصر جس کو ہم نے پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ لتسکنوا الیہا۔ لتسکنوا الیہا یعنی سکون۔ شادی کا ایک اہم مقصد سکون حاصل کرنا ہے کپلز کے درمیان اور فیملی کے درمیان۔ اگر یہ ہو جائے پھر انسان اپنے انسانی اور الہی سفر کو آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ پھر بات یہ ہوئی کہ اس سکون کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 3 کیٹیگریز میں۔ سب سے پہلی کیٹیگری سکون کی دیداری سکون ہے، آرامش دیداری، یعنی جب میاں بیوی زوج اور زوجہ جب ایک دوسرے کو نگاہ کرتے ہیں تو اس نگاہ کرنے کا نتیجہ سکون ہونا چاہیے۔ اب آرامش دیداری کے اندر اس کو بھی ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، اور پہلا حصہ جو لاسٹ ٹائم میں نے شروع کیا تھا لاسٹ ویک سیشن میں، وہ کیا تھا کہ انسان زوج اور زوجہ پہلے 7 سیکنڈز کو غنیمت جانے، اس کو گولڈن جانے۔ اب اس میں روش کیا ہے؟ اس میں روش یہ ہے کہ زوج اور زوجہ مثلا جب مرد آتا ہے آفس سے گھر میں تو فوراً زوجہ اس کو عدالت نہ لے جائے اور اس سے سوالات پوچھنا شروع نہ کر دے کہ تم کہاں تھے، کیوں اتنی دیر سے آئے، میں نے تمہیں کہا تھا 1 کلو ٹماٹر لے کے آنا، کیوں نہیں لائے تم۔ یہ ساری باتیں نہ کریں، صحیح ہے؟ میں نے کہا نا، فرسٹ آف آل سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ جو پہلے سیکنڈز ہیں اس کو غنیمت جانے اور وہاں پر اس ارتباط، محبت آمیز ارتباط کو قائم کرے۔ اب یہاں پر 4 یا 3 روایتیں اسی موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ ائمہ اور اہل البیت علیہم السلام نے کس قدر اہتمام کیا ہے کہ زن اور زوج اور زوجہ جو ہیں وہ اس ارتباط کو قائم کر سکیں۔ دیکھیں اسی 7 سیکنڈز یعنی پہلی ملاقات، جب شوہر آتا ہے گھر سے، آفس سے، یا مثلا اگر بیوی بھی کہیں باہر سے آ رہی ہے، مثلا آپ اس کو یوں لے لیں کہ چند گھنٹوں بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو شروع کے جو سیکنڈز ہیں اس حوالے سے روایات میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ اب یہ جو روایات ہیں، احادیث ہیں، یہ خود 3 سب ٹاپکس ہیں، ٹھیک؟ اب آپ دیکھیں پہلا ٹاپک کیا ہے؟ محبت سے نگاہ کرنا ایک دوسرے کو۔ یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی حدیث یہ ہے، امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زوج اور زوجہ ایک دوسرے کو محبت آمیز محبت سے نگاہ کرتے ہیں تو یہ 2 نگاہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ زوج کی ایک نگاہ ہے، زوجہ کی ایک نگاہ ہے، جو ایک دوسرے کو کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر محبت آمیز نگاہ کریں تو یہاں پر ایک تیسری نگاہ بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے خداوند متعال کی، جو اس زوج اور زوجہ پر محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے۔ دوسری حدیث امام معصوم علیہ السلام کی اس بارے میں ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ جب زوج اور زوجہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں۔ کس طرح ہم جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ ہو۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا، اگر جب ملاقات کی زوج اور زوجہ نے ایک دوسرے کے ساتھ اور ہاتھ ملایا تو نتیجے میں خداوند متعال دونوں کے 10 گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، گرا دے گا، اور 10 حسنات کو لکھے گا ان کے نامہ اعمال میں۔ تیسری حدیث اس حوالے سے دیکھیں، یہ بہت ہی مبتلا بے مسائل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آج کے نان اسلامک کلچر کے انفلٹریشن کی وجہ سے، ویسٹرن کلچر کے انفلٹریشن کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، خاص طور پر موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری دیکھیں خوبصورت چیزیں ہیں، اگر ہم اپنا لیں تو کتنا جنتی ماحول بن جائے گھر کا۔ اب آپ خود دیکھیں جو 3rd حدیث ہے وہ کس بارے میں ہے۔ ایک شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ،
میری بیوی جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ مجھے چھوڑنے آتی ہے دروازے تک، اور جب بھی میں گھر میں وارد ہوتا ہوں، داخل ہوتا ہوں، تو وہ میرے استقبال کے لیے آتی ہے۔ اب یہ رپورٹ دیتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی اکرم یہاں پر اس شخص کو جواب میں فرماتے ہیں کہ اے مرد، تیری خاتون، تیری بیوی خدا کی خدمت گزار ہے، اس نیکی کی خاطر جو یہ تیرے حق میں انجام دیتی ہے، خداوند سبحان شہید کا نصف اور آدھا ثواب تیری بیوی کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلی حدیث میں کیا تھا کہ خداوند متعال کی تیسری نگاہ کس کی ہوگی؟ خداوند متعال کی ہوگی۔ جب زوج اور زوجہ ایک دوسرے کو نگاہ کرتے ہیں، تیسری نگاہ وہاں پر خدا کی ہوگی، جو کہ رحمت کی نگاہ ہوگی۔ دوسری روایت میں کیا تھا؟ 10 گناہوں کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، گرائے دیا جائے گا، اور 10 حسنات کو لکھا جائے گا۔ تیسری روایت میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شہید کی زندگی یا شہید کا نصف ثواب بیوی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب یہ جو حدیثیں ہم سنتے ہیں نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ سب آخرت سے متعلق ہے۔ ثواب کیا ہے؟ آخرت سے متعلق ہے۔ ثواب تو ہمیں اخروی اور آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثواب اس سے پہلے کہ آپ کو آخرت میں ملے، زندگی اسی دنیا میں ملے گا۔ اب کس صورت میں ملے گا ثواب، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ثواب کی مختلف شکلیں ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ آپ حتماً یاد رکھیں کہ ثواب کا جو کانسیپٹ اس وقت ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ اصلاً ایک نادرست کانسیپٹ ہے۔ 2 بڑے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں ثواب کے، جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ روایات کو اگر آپ پڑھیں، احادیث کو آپ پڑھیں، الحمدللہ یہی احادیث اب کتابیں اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ انہی احادیث میں یہی لکھا گیا ہے کہ، اب لکھا گیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ ثواب یعنی آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملنے والا۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ سیکنڈ کیا غلط کانسیپٹ ہے کہ ثواب جو ہے وہ ایک اٹریکشن کے لیے ہے، جذابیت کے لیے ہے، کہ میں مثلا اگر ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 10 گناہوں کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، 10 حسنات کو لکھا جائے گا، یہ صرف اٹریکشن کے لیے، تاکہ گھر کا ماحول درست ہو سکے، گھر کا ماحول اچھا بن سکے، میاں بیوی کے روابط آپس میں جو ہے وہ رابطہ آپس میں ٹھیک ہو سکے، یہ صرف اٹریکشن کے لیے۔ یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ ثواب دنیا میں ملے گا، کس صورت میں ملے گا یہ کبھی ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن اگر میں آپ کو کوئی ایڈریس دوں تو آپ 7 سیشنز اسی یوٹیوب چینل میں موجود ہیں، انسانی اعمال کا نظام۔ جب تک ہم اپنے اعمال کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں ثواب سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں پر، تو وہ 7 سیشنز کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، جو کہ پہلی ملاقات، چند گھنٹوں بعد جب پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں محبت آمیز نگاہ، شیک ہینڈ کرنا، ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ شیک ہینڈ کرو، ہم ایک دوسرے سے تو کریں، میاں بیوی ایک دوسرے شیک ہینڈ تو کریں۔ تھرڈ، استقبال کرنا، دروازے تک چھوڑنا۔ موبائل اینڈ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میں واقعاً کبھی موبائل کے بارے میں اگر خدا نے چاہ کوئی سیشن کروں گا، واقعاً اس موبائل نے تباہ کر دیا ہے، ریلیشن شپس تباہ ہو رہی ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ اب اسی چھوڑنے کے حوالے سے مثلا اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی ہمیشہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، آج کیا ہوتا ہے؟ آج ایسا نہیں، آج یعنی بہت نظر نہیں آتا یہ وہ سنتی بیویاں ہوں گی جو یہ کام کرتی ہوں گی، جن کو شاید موبائل کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ دیکھیں موبائل بری بات نہیں ہے، موبائل سے غلط استفادہ بری بات ہے۔ یہ کہ اگر شوہر آفس کے لیے نکل رہا ہے یا گھر کے کسی یا باہر کے کسی کام کے لیے نکل رہا ہے، ٹھیک، اب بیوی وہاں بیٹھی ہوئی بیڈ پہ، موبائل اس کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا واٹس ایپ اس کے ہاتھ میں، شوہر اس کو خدا حافظ کہہ رہا ہے، بیوی ٹھیک ہے اوکے ٹماٹر لے کے آنا، روٹی لے کے آنا،
اب وہ اس کو نہ موبائل کو دیکھ رہی ہے اور موبائل کو دیکھتے دیکھتے خداحافظ کر رہی ہے. اس سے کیا گھر کا ماحول بنے گا؟ اس سے کیا گھر میں سکون آئے گا؟ کوئی سکون نہیں آئے گا گھر میں. پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ، پھر آپ یہ سوال کرتی ہیں کہ کیوں میرا شوہر رات کو دیر سے گھر پہ آتا ہے. اچھا، آرامش دیداری، سکون دیکھنے کے حوالے سے، یہ اس کا ہم نے پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسی کا سیکنڈ حصہ اور تقسیم کیا ہے، وہ ہے لباس پہننے کے حوالے سے توجہ کرنا، خصوصی توجہ کرنا. مرد کا بھی یہاں پر متوجہ ہونا، عورت کا بھی یہاں متوجہ ہونا، کپڑوں کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، پوشش کے حوالے سے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کوئی یہ نہ کہے مجھے کہ فار ایگزامپل یار آپ تو صرف لیڈیز کی مشکلات بتا رہے ہیں، بیویوں کی مشکلات بتا رہے ہیں، آپ کب شوہروں کی مشکلات بتائیں گے؟ وہ بھی آئے گا. صحیح ہے، ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے. مسٹیکس اور غلطیاں شوہروں سے بھی ہوتی ہیں اور بیویوں سے بھی ہوتی ہیں، ہم دونوں کی طرف آئیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کپڑے اور لباس پہننے کے حوالے سے، جو ظاہری لباس جب بیوی پہنتی ہے، شوہر پہنتا ہے، یہاں پر کئی مسٹیکس اور غلطیاں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلی مسٹیکس میں لیڈیز کی بتاؤں گا اور بیویوں کی بتاؤں گا کہ کیا پرابلمس گھر میں پیش آتی ہیں. اب جب مرد اور شوہر آتا ہے آفس سے، گھر میں آتا ہے، تو سب سے پہلی نگاہ جب اس کی بیوی پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی تو ایک بالکل نوکرانی کی طرح اور ماسی کی طرح اس نے کپڑے پہنے ہوئے. صحیح. اب جب شوہر اس طرح دیکھتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کے ذہن میں، اب وہ باہر آفس سے آ رہا ہے، اب راستے میں اس کو خوبصورت خواتین نظر آ رہی ہیں جنہوں نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب جب وہ گھر پہ آتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ ماسیوں کی طرح ڈریسڈ اپ ہوتی ہے. تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آیا اس کو سکون ملے گا؟ آیا لتسکنوا الیہا کا ایلیمنٹ کیا یہاں پر پیش آئے گا؟ نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. کیا سکون ملے گا ایسی بیوی کو دیکھ کر؟ اب میں شوہروں پہ بھی آؤں گا کہ شوہر کیا مسٹیکس کرتے، لیکن فی الحال یہاں پر ہم بیویوں کی مسٹیکس کی بات کر رہے ہیں کپڑوں کے حوالے سے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جتنی بھی وائفز اگر مجھے یہاں سن رہی ہیں تو میں ان سے سوال کروں گا آپ سے، وہ یہ کہ لاسٹ کب آپ نے ایسے کپڑے پہنے تھے جو آپ مثلا فنکشنز کے لیے، بڑے پروگرامز کے لیے پہنتی ہیں؟ گھر میں ایسے کپڑے کب پہنے تھے وائفز نے؟ اکثر وائفز کیا کہیں گی کہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم باہر کے کپڑے، مثلا کسی نے دعوت دی ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی جشن کے پروگرام میں جانا ہے، کسی کی شادی کے پروگرام میں جانا ہے، اب وہ جو کپڑے وہاں پہنے جاتے ہیں، لاسٹ ٹائم کب آپ نے وہ کپڑے گھر میں پہنے تھے اپنے ہسبینڈ کے لیے؟ یہ ایک سوال ہے. اب اس کا جواب آپ خود تلاش کریں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں اور ڈیٹ بیک ٹائم لائن، تاریخ میں جائیں اور چیک کریں کہ یہ کب ہوا تھا. دیکھیں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، چونکہ ہمارا ماحول ایک ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں باہر جب جانا ہے تو ہمیں میک اپ کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، لیکن جب گھر میں ہونا ہے تو ماسیوں کی طرح ڈریسڈ اپ ہو کے رہنا ہے. اب یہاں پر پھر ہوتا کیا ہے، اس کا ایک آفٹر ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شوہر رات کو دیر سے گھر پہ آتا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں کہ کیوں گھر کا ماحول، کیوں شوہر اور بیوی کے درمیان رابطہ کمزور ہوتا ہے، خود انٹرنیٹ پہ اگر آپ اسی بارے میں ریسرچ کریں تو ایک فیکٹر آپ کو یہی ملے گا، ایک ریزن آپ کو یہی ملے گا کہ بیوی کا ڈریس اپ ہونا صحیح نہیں ہے. بیوی کا لباس پہننے کے اعتبار سے اس کی اصلاً توجہ نہیں ہے کہ شوہر، مجھے پتا ہے اگر شوہر 8 بجے گھر پہ آئے گا تو 7 o'clock میں اپنے آپ کو ریڈی کر کے رکھوں، 7:30. تو ان چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کریں گے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا شوہر کیوں گھر پہ دیر سے آتا ہے، تو بھی یہ تو پھر تبھی نتیجہ ہے. دس از اے نیچرل ریزلٹ، ایسا ہی ہونا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ شوہر صاحب کیا مسٹیک کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم ایک روایت لے کے آئیں گے. شاید امام باقر علیہ السلام
کی ایک روایت ہے، وہ بھی ہم لے کر آئیں گے کہ وہ روایت ہمیں یہ بتائے گی کہ مردوں کو کیا کرنا ہے کپڑوں کے حوالے سے. ٹھیک، دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل البیت علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام امام ہمارے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اگر آپ ان تمام ائمہ کی زندگیوں کو دیکھیں اور حدیثوں کو دیکھیں تو فراوان حدیثیں موجود ہیں فیملی سے ریلیٹڈ، فیملی مسائل کے حل سے ریلیٹڈ. ہمیں کہیں باہر کسی سائیکولوجسٹ کو، کسی کاؤنسلر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بعض اوقات ان کی طرف رجوع کرنا بھی لازمی ہے، لیکن خود اہل البیت علیہ السلام کی روایات خود ایک سلیوشن ہے. میں نے آپ کے سامنے آج 3 روایات پیش کی اور تینوں پریکٹیکل ہیں، تینوں آج کے زمانے میں پریکٹیکل روایتیں ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم ٹیکنالوجی سے صحیح استفادہ کریں، سوئے استفادہ نہ کریں، اچھا استفادہ کریں، اور جہاں پر ہمیں موبائل سائٹ پہ رکھنا ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں. اب موبائل کے حوالے سے بہت زیادہ درد دل ہے میرے دل میں، لیکن انشاءاللہ کبھی الگ سے سیشن اس کے بارے میں ہم کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.